اچھا، اب آ رہا ہے وہ نقشہ ایک کردار کا جو صدیقین کی صفت کے لوگ ہوتے ہیں، جو اس طرح والہانہ لبیک کہتے ہیں نبیوں کی دعوت پر، ان کا کردار کیا ہوتا ہے؟ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب۔ تو میں تو کسی بھی عمل کرنے والے کے کسی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی ضائع کرنے والا نہیں۔ یہ تو ہم سورہ لقمان کے رکوع میں پڑھ چکے۔ کجا وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ کر اور اہل و عیال کو چھوڑ کر، مکے کے بھیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اللہ کی راہ میں ہجرت۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، یا زبردستی نکال باہر کیے گئے اپنے گھروں سے۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، جنہیں ایذائیں پہنچائی گئی ہیں میرے راستے میں، جو بیتی تھی بلال ابن رباح پر، جو بیتی تھی خباب بن الارت پر، جو بیتی تھی حضرت یاسر پر، حضرت سمیہ پر۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا، پھر انہوں نے قتال کیا میری راہ میں، فقتلوا، اور قتل بھی ہوئے، جانے بھی دی۔ لأکفرن عنہم سیئاتہم، میں لازماً، یہ نون مشدد فعل مضارع کے آخر میں، لافعلن اور شروع میں لام زبر کے ساتھ، میں یہ ضرور کروں گا۔ لاقتلن، جو کہا تھا لاقتلنک، یہ قابیل نے حابیل سے کہا میں تجھے لازماً قتل کر دوں گا، تو یہ انتہائی تاکید۔ لأکفرن عنہم سیئاتہم، میں لازماً ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دوں گا۔ اور دونوں معنی ہوں گے، اگر ان کے کردار پر پچھلی زندگی کی وجہ سے کوئی داغ دھبے ہیں، کوئی عادتیں بری ہیں، میں صاف کر دوں گا، دھو کے ان کا دامن کردار سفید کر دوں گا۔ اور ان کے نامہ اعمال پر اگر کوئی دھبے لگے ہوئے ہیں، کوئی خطاؤں اور گناہوں کا کوئی داغ لگے ہوئے ہیں، انہیں بھی دھو دوں گا۔ لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم، اور لازماً داخل کروں گا ان سب کو، جنات تجری من تحتہا الانہار، ان باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب، اور یہ بدلہ ہوگا اللہ کے پاس سے، اور یقیناً اللہ ہی تو ہے جس کے پاس بہترین بدلہ ہے۔ تم اپنے آپ کو اولاد میں انویسٹ کر دیتے ہو، اپنی پوری جوانی کی قوتیں اولاد کے اوپر صرف کر دیتے ہو۔ اولاد کتنی ایسی ہے جو والدین کی خدمت کرے پھر بڑھاپے میں، کوئی بدلہ دے سکتی؟ ہاں، اللہ کے لیے جو کرو گے اس کا بدلہ محفوظ ہے، اور کسی کے لیے جو بھی کچھ کرو۔ انگلستان کی ہسٹری میں آتا ہے کوئی ایک وزیر تھا بادشاہ کا، اور وہ بڑا خزانے کو بھرنے کے لیے کسی کو سادہ کرو، تم بڑے بخیل معلوم ہوتے ہو، تمہارے پاس بہت پیسہ ہوگا، دو بادشاہ کے لیے اتنے پیسے نکالو۔ اور کسی کو دیکھا ذرا اچھے لباس میں اور جاہو حشمت میں، تمہارے پاس بڑی دولت ہے، نکالو، خزانہ بھر دیے۔ بڑھاپے میں وہی بادشاہ جو ہے اس نے اسے جیل میں ڈالا، تو اس نے کہا had I served God as I served the king، اگر میں نے خدا کی وہ خدمت کی ہوتی جو میں نے بادشاہ کی ہے، تو وہ مجھے میرے اس بڑھاپے کی عمر میں اس طرح ذلیل و خوار نہ کرتا۔ کون بدلہ دے گا؟ واللہ عندہ، یہ بھی حصر کا اسلوب ہے کہ زید عالم ہے، اور بھی ہو سکتے ہیں، زید ہی عالم ہے، باقی نہیں ہے۔ واللہ عندہ، یقیناً صرف اللہ کے پاس ہے حسن ثواب، اچھا بدلہ، بھرپور بدلہ، پورا کا پورا بدلہ، وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ ہے ایمان کا تعلق عقل اور فطرت کے ساتھ۔ اور پھر جو اس قسم کے لوگ ہوتے، یہ سب لوگوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ سابقون الاولون کا معاملہ، یہ صدیقین کا معاملہ ہے۔ باقی جو ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کو دیکھ کر ان میں تو ہمت اتنی ہوتی ہر چہ بعد اب جو ہو جائے،
میں کشتی دریا میں ڈال چکا، لیکن اب یہ چلے گی، تیرے گی تو ہم تیریں گے، ڈوبے گی تو ڈوبے گے. یہ کردار. کچھ لوگ ہوتے جن میں اتنی ہمت نہیں ہوتی، وہ پہلے دیکھ لیتے کچھ لوگ چل رہے ہیں آگے. والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کے پیچھے آتے ہیں، لیکن آتے ہیں حسن نیت کے ساتھ، ان کے اندر کوئی فریب کا ارادہ نہیں ہوتا. تو یہ جو صدیقین ہیں ان کی سیرت و کردار کا یہ نقشہ، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب. تھوڑا سا اشارہ ادھر بھی کر دوں، ان تمام کاموں میں عورتیں مردوں کے ساتھ شریک رہی. ہجرت حضرت عثمان نے کی تو ساتھ آپ کی اہلیہ حضرت رقیہ، حضور کی نور چشم، وہ بھی ساتھ تھی. ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ اپنے شوہر کے ساتھ تھی. ہجرت میں شریک ہے مرد اور عورتیں. یہ دوسری بات ہے کہ وہاں جا کر حبشہ میں ان کا شوہر مرتد ہو گیا، عیسائی ہو گیا. شراب کا بہت رسیہ تھا. ویسے شراب حرام نہیں تھی ابھی اسلام میں بھی، لیکن اسے وہ ملتی نہیں تھی جب تک کہ وہ عیسائیوں کے ساتھ ان کی مجلس میں شریک نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ پھر ام حبیبہ کو پیغام حضور نے مدینے سے بھجوایا ہے اور نکاح ہوا ہے ان ایبسنشیا. نجاشی نے خطبہ نکاح بھی پڑھا ہے اور مہر بھی حضور کی طرف سے ادا کی. شریک تھی عورتیں اور مرد. پہلا قتل جو ہوا ہے وہ دو میاں بیوی کا ہوا ہے، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ شریک ہے. جہاد میں جہاد کی ذمہ داری جیسے نبوت کی ذمہ داری عورتوں پر نہیں رکھی گئی، اسی طرح قتال کی بھی ذمہ داری تو عورت پر نہیں رکھی گئی، لیکن عورتوں نے حصہ لیا ہے. ایک تو انڈائریکٹ حصہ، حضرت خنسا نے 7 بیٹے اللہ کی راہ میں شہید کرائے. اس کا کریڈٹ حضرت خنسا کو جائے گا کہ نہیں رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ بھی ایک شانہ بشانہ چلنے کا معاملہ ہے، دنیاوی معاملات نہیں، دین کے معاملے میں. لیکن شریعت کے ستر اور حجاب کے احکام کو ملحوظ رکھتے ہوئے عورتیں بھی دین کا کام کریں اور مرد بھی دین کا کام کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا.